وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ برہان. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گفتگو کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا ہے زکوٰۃ اور اس کے چور. تو کیا گفتگو کی ترتیب ہوگی وہ سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کے مقاصد اور اس کے فوائد جاننے کی کوشش کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں. اس کے بعد کتاب و سنت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں دنیا اور آخرت کے اندر جو وعیدیں بیان ہوئی ہیں، دنیا کے اندر جو ان کو عذاب ملنے والے ہیں، جو سزائیں ملنے والی ہیں، ان کا ہم تذکرہ سماعت کریں گے. اور اس کے بعد جو گفتگو کا بہت اہم حصہ ہے وہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ انہوں نے کچھ بہانے سوچے ہوئے ہیں، کچھ ان کے پاس عذر ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ عذر جو انہوں نے سوچ رکھے ہیں، جو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں عذر، تو وہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ نہیں دیتے اور بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اس وجہ سے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اور خود کو تسلی دی ہوئی ہے، لوگوں کو بھی تسلی دے دیتے ہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا یہ عذر قبول کر بھی لے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ آخر میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو سر-دس زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے دیکھیں، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث بنی الاسلام علی 5 کہ 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کی بنیاد کھڑی کی گئی ہے. تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زکوٰۃ بھی ذکر کیا ہے. پھر حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انسانی شکل میں. انہوں نے آپ سے 3 بڑے بڑے سوال کیے: ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو آپ نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے جن 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، وہی 5 ارکان اسلام جو ہیں، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے. اہمیت اس کی کتنی زیادہ ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پیئر بنایا ہے نماز اور زکوٰۃ کا. متعدد مقامات پر آپ سنتے ہیں، جب آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں بار بار یہ بات آپ کے کانوں سے یہ الفاظ ٹکراتے ہیں: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جس طرح یہ الفاظ ایمان اور عمل صالح یہ ساتھ جڑے ہوئے پیئر کے طور پر آپ کو سنائی دیتے ہیں بار بار قرآن کے اندر، اسی طرح ایک قرآن کے اندر ذکر ہوتا ہے نماز اور زکوٰۃ کا. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہدایت یافتہ قرآن سے جن کو ہدایت ملتی ہے، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے نا، اس میں شک کوئی نہیں ہے، یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. تو کون ہوتے ہیں اہل تقوی جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے مال، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. کامیاب ہونے والے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن میں، قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے. تو اس کے بعد اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں. تو ان میں بھی فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کتنے ہی مقامات، کون کون سے مقامات تلاوت کروں کہ جن میں اللہ رب العزت نے
جہاں اہل جنت کا تذکرہ کیا، جہاں اہل ایمان کی خوبیوں کا، ان کے اوصاف کا ذکر کیا، وہاں پر نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ذکر ہوئی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، سورہ سجدہ میں فرمایا کسی مومن کو نہیں پتا، دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا جنت کی نعمتوں کا۔ تو فرمایا راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور اللہ نے اس پہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور جنت کا اجر و ثواب کا طمع کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں بھرا پڑا سارا قرآن اللہ رب العزت کا خرچ کرنے کی ترغیب کے اوپر۔ اس کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی زکوٰۃ کے تعلق سے۔ ایک طویل حدیث ہے، حدیث کی تقریباً ستہ کی اکثر کتابوں کے اندر یہ روایت آتی ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں، لمبی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الزکوٰۃ برہان، زکوٰۃ جو ہے نا وہ دلیل ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں الصدقۃ برہان، یہ صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے کس بات کی؟ بندے کے مومن ہونے کی، یعنی جو مومن بندہ ہے نا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے ایمان کا کیا حال ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیں، زکوٰۃ کے مقصد اور فائدے کی جب طرف ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ آپ وصول کیجئے۔ یا اللہ کس لیے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، کیا ہوگا زکوٰۃ لینے سے؟ تو فرمایا اس کے دو فائدے ہوں گے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ نے اس زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں کو پاک کرنا ہے اور ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے دو فائدے بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ دینے سے انسان پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ یہ زکوٰۃ گناہوں کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ جتنی بھی انسان عبادات کرتا ہے، جتنے بھی نیک اعمال انسان کرتا ہے، اس سے بندے کے گناہ جو ہے نا وہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز انسان پڑھتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں نا۔ آپ نے حدیث سنی ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو، دن میں 5 بار نہاتا ہو، تو اس کے جسم پر کوئی میل کچھ رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی حساب وضو اور نماز کا ہے۔ ایک بندہ دن میں 5 بار وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہتی، پاک ہو جاتا ہے نماز سے۔ تو اسی طرح یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی انسان کو پاک کرتی ہے۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ ہمیں پاک ہونا ہے کہ نہیں ہونا گناہوں سے؟ ہر انسان گناہ اس سے ہوتے ہیں، کسی سے تھوڑے ہوتے ہیں، کسی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ دینے سے بندے کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ انسان کا باطن جو ہے نا وہ پاک ہوتا ہے۔ تزکیہ، دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے نبی آپ زکوٰۃ لوگوں سے لے کر ان کا تزکیہ کیجئے۔ یہ لفظ زکوٰۃ جو ہے نا، لفظ زکوٰۃ وہ بھی تزکیہ ہی ہے، مادہ سب کا ایک ہی ہے۔ زکا یزکو کے 2 معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے صفائی کرنا، پاکی کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھانا۔ زکوٰۃ کے یہ دونوں معنی ہی ہیں۔ یہ جو وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا فرمایا نا کہ اے نبی آپ زکوٰۃ لوگوں سے لے کر ان کا تزکیہ کریں، اس کے دونوں معنی ہی ہیں کہ جب زکوٰۃ ایک مسلمان بندہ دیتا ہے نا تو اس کا نفس جو ہے نا وہ پاک ہوتا ہے۔ کس چیز سے پاک ہوتا ہے؟ مال کی محبت سے۔ مال جو ہے نا، مال ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
کہ انسان جو ہے نا وہ مال سے بڑی محبت کرنے والا ہے. ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، اتنی محبت ہے، انسان اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے مال کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں نا، 2 وادیاں، تو انسان کہے گا کہ ایک اور میرے پاس ہونی چاہیے. اور انسان کا جو پیٹ ہے نا اس کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لالچ، طمع اور ہرس جو پیسے کی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. تو اس ہرس کو، مال کا جو طمع اور لالچ ہے، یہ کیسے ختم ہوتا ہے انسان کے دل سے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے. جو بخیل آدمی ہوتا ہے نا، کنجوس جو ہوتا ہے، جو خرچ نہیں کرتا، اس کے پاس جتنا زیادہ مال آتا جاتا ہے وہ مال کی ہرس جو ہے نا وہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. لیکن جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے دل سے یہ جو محبت جو ہے نا وہ مال کی، وہ اس درجے تک نہیں پہنچتی ہے. بندے کے پاس مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ بندے کے پاس مال ہو اور وہ اس کا حق جو ہے، اس مال کے اندر اللہ کا حق ہے، اللہ کی مخلوق کا حق ہے، وہ ادا نہیں کرتا، تو تب یہ بری چیز ہے. تو یہ زکوٰۃ دینے سے یہ جو مال کی محبت ہے اس سے بندہ پاک ہو جاتا ہے. اور دوسرا معنی کیا عرض کیا کہ زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا، تو زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے. ویسے تو کم ہوتا ہے نا، ایک بندے نے 1,00,000 روپے میں سے زکوٰۃ دی 2,500، تو کم ہو گئے نا، 2,500 روپیہ کم ہو گیا. 100 روپے میں سے 2.5 روپے جب دیں گے تو کم ہو جائیں گے نا پیسے دیکھنے میں تو، لیکن حقیقت میں وہ بڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت اور خیر اتنی پیدا فرما دے گا، اور زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اتنی برکت ڈال دے گا کہ اس کے مال میں حقیقت میں اضافہ ہوگا. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال کو اپنے پاس بچا لیا ہے، ہم نے خرچ نہیں نہ کیا تو ہمارا مال زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ ان کی بھول ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے اچھا ہے، کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسے کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا پیسہ زیادہ ہمارے پاس بچ رہا ہے، ہمارے مال میں اضافہ ہم نے کر لیا ہے، مال کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے. فرمایا ان کا یہ گمان جو ہے نا وہ غلط ہے. مال کو روکنے سے مال کے اندر نحوست آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، اور خرچ کرنے سے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بے شمار مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا زیادہ واپس لوٹاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ یبن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. جتنا زیادہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی زیادہ اس کے رزق کے اندر، مال کے اندر برکت پیدا فرماتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود، حالانکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سود کے ذریعے بندے کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، مال آ رہا ہے، لیکن انجام جو ہے نا وہ سودی کام کرنے والے کا وہ برا ہی ہوتا ہے. وقتی طور پر اس کو لگتا ہے کہ بڑی ضربیں لگ رہی ہیں، پیسے ڈبل ٹرپل 4 گنا 5 گنا بڑھتے جا رہے ہیں، سود شامل ہوتا جا رہا ہے، لیکن جیسے وہ آتے ہیں وہ ویسے ہی پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا فرماتا ہے.
برکت کا ایک اور معنی بھی ہے کہ جو حرام کی کمائی ہوتی ہے نا، وہ خرچ کہاں ہوتی ہے پتہ بھی نہیں لگتا، یہ بھی نہیں نا پتہ لگتا کہ آ کیسے رہے ہیں. سود کا جو ہے نا وہ کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، پیسے آتے کیسے ہیں یہ بھی پتہ نہیں لگتا، اور پھر جاتے کیسے ہیں یہ بھی بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. کبھی گاڑی خراب ہو گئی، کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، کبھی کیا. انسان سے ایسے اخراجات ہوتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. اور جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا فرماتا ہے کہ تھوڑا بھی مال ہو اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اچھا سا گزارا کر دیتا ہے کہ تھوڑے مال کے اندر وہ بہت سارے کام کر لیتا ہے، اب اس کا گزارا بہت اچھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے، پریشانیوں سے، نقصانات سے بچا کے رکھتا ہے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے. تو یہ سارے معنی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا اس کے معنی کے اندر شامل. زکوٰۃ کے بہت سارے معاشرتی فائدے بھی ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو امیر اور غریب کا فرق ہوتا ہے نا یہ کم ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جتنے بھی معاشی نظام ہے نا، سرمایہ کاری ہے، سودی کاروبار ہیں، اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جو امیر آدمی ہے نا وہ امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ روٹی کو ترسنے والا ہو جاتا ہے. لیکن زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ دولت اور مال جو ہے اس کا ایک حصہ امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. یہ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی. جب غریبوں کو زکوٰۃ ملتی ہے ان کی مالی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے. زکوٰۃ اصل میں جو زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات ہیں نا ہم نے اپنی آنکھوں سے اس لیے نہیں دیکھے. مسلم معاشرے میں اول تو یہاں زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہے. زکوٰۃ کے نظام کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں ایسا ہوتا تھا، عہد رسالت میں خلفائے راشدین کے ادوار میں کیا ہوتا تھا کہ حکومت کی طرف سے عاملین مقرر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہر بندے کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اپنا حساب کتاب ہمیں بتاؤ، کتنا مال ہے تمہارے پاس، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنی بکریاں ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کتنی گائیں ہیں. وہ سارا اس کا حساب لگا کر اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے. اس سے زکوٰۃ وصول کر کے وہ عامل وہ لا کر مسلمانوں کے بیت المال میں اکٹھی کرتے ہیں. ساری جو زکوٰۃ ہے پورے معاشرے سے اکٹھی ہو کے مسلمانوں کے بیت المال میں جاتی ہے، اور وہاں سے پھر زکوٰۃ جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہے مستحقین تک، اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے. ایک فقیر جو ہے اس کو جب زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ ایک دفعہ تو زکوٰۃ لیتا ہے، لیکن جب اس کو زکوٰۃ ملتی ہے نا ایک سال، تو اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں ہوتا، اگلے سال زکوٰۃ دینے والوں میں ہوتا ہے. ہم زکوٰۃ تھوڑی دیتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ. یہ راشن بانٹنا زکوٰۃ لے کے، یہ کس نے کہا ہے؟ ہم تو فقیر پیدا کر رہے ہیں. یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے سحریاں کروا کے، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاریاں کروا کے، راشن پیک بنا کے لوگوں کو دے کے ہم کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کے اندر اہل علم نے لکھا ہے کہ تملیک جو ہے نا، مال دینا، یہ بنیادی شرط ہے کہ آپ مسکین کو، فقیر کو مال دیں، اس کی ہتھیلی میں پیسے رکھیں اور وہ ان پیسوں سے جو چاہے کرے اور وہ کاروبار کرے، اس کو اتنا دیا جائے. ہمارے ہاں زکوٰۃ کیا ہے؟ 1000 اس کو دے دیا، 200 روپے اس کے دے دیا، 100 روپے اس کو دے دیا، نہ اس کا کچھ بنا نہ اس کا کچھ بنا. اس نے بھی 100 روپیہ کھا لیا، اس نے بھی 1000 کھا لیا. جس کو میرا پردادا زکوٰۃ دیتا تھا نا، آج میں بھی اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. میرے پردادے کے پاس زکوٰۃ لینے آتا تھا وہ ایک بندہ، میرے پردادے کے جاننے والا. پردادا گزر گیا، پھر میرا دادا آ گیا. وہ مانگنے والا میرے دادے کے پاس آتا تھا، میرا دادا اس کو زکوٰۃ دیتا تھا، پھر اس کا بیٹا آ گیا، اس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. نسلوں کی نسلیں زکوٰتیں لی جا رہی ہیں، ہم ان کو زکوٰتیں دیتے جا رہے ہیں، اور وہ ان کی نسلیں زکوٰتیں لینے والی ہیں، دینے کی طرف وہ کبھی آئیں گی نہیں.
کیونکہ ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ روٹیاں کھلا رہے ہیں، ہم ان کو راشن لے کر دے رہے ہیں۔ یہ نظام جو زکوٰۃ کا اسلام کا ہے اس کا یہ مزاج نہیں ہے۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے ٹھیک ٹھاک ایک بندے کو تاکہ وہ خود سٹینڈ ہو، ایک سال زکوٰۃ لے، اگلے سال دینے والوں کی صف میں وہ شامل ہو۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے، یہ جو فقیروں کو ہم پیدا کر رہے ہیں کہ چلو تم راشن تمہیں ہر مہینے دیتے جا رہے ہیں، کھاتے جاؤ بس، اور پھر تمہاری نسلیں بھی آگے سے کھائیں گی، ان کی نسلیں بھی آگے سے کھائیں گی۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ زکوٰۃ کے فوائد ہمیں اس لیے حاصل نہیں ہو رہے کہ ہم تو صرف وقت کو دھکا لگاتے ہیں کہ غریبوں کو بس روٹی کھلا دو بس۔ تو زکوٰۃ کا حقیقی جو فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب زکوٰۃ کا نظام قائم ہو اور انسان سوچ سمجھ کر دیکھ کر معاشرے کے اندر جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں حقیقت میں ان تک زکوٰۃ جو ہے نا وہ پہنچائے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کتاب و سنت کے اندر زکوٰۃ جو نہ دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے وعید کیسی کیسی آئی ہے۔ جب زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے تو اسی سے ہی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رکن جو ہے اسلام کا اس کو ترک کرنے والا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کہ جو اس قابل ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہیں، پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ بشارت تو نہیں ہوتی، عذاب کی تو خوشخبری تو نہیں ہوتی، تو یہ تنبیہ کا ایک انداز ہے کہ ان کو آپ بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ وہ عذاب کیا ہے جو قیامت کے دن ان کو ملنے والا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وجلودہم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ جو مال ہے نا جس کو انہوں نے دنیا میں اکٹھا کیا تھا، سونا چاندی، اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کا یہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، ان کی تختیاں بنائی جائیں گی، حدیث میں آتا ہے تختیاں بنا کر، اور ان کے ساتھ پھر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور پھر ساتھ کہا جائے گا کہ چکھو مزہ، اب جو تم مال اکٹھا کر کر کے رکھتے تھے نا، یہ چکھو اس کی سزا۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو مال تھا جس کو وہ اکٹھا کرتا تھا اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، ایک گنجا سانپ، ازدہا، بڑا سانپ بن کر وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کو کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں کہ جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں تیرا مال ہوں۔ اور جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ جس بندے کے جانور تھے، اونٹ تھے، زکوٰۃ فرض تھی اس پر، 5 اونٹ ہوں تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، ان سے کم پر نہیں ہوتی، بکریاں 40 ہوں کم از کم تو زکوٰۃ ہوتی ہے، ان سے کم پر نہیں ہوتی، گائے 30 ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوتی۔ تو اس کے پاس جانور تھے لیکن اس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی، تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جانور اس کے اوپر چڑھ جائیں گے اور اس کو اپنے پیروں کے نیچے روندیں گے، جو اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ یہ تو قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر کیا سزا ملتی ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے؟ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سزاؤں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو 5 گناہوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اتارنا چھوڑ دیتا ہے۔ آسمان سے پھر بارش نہیں اترتی جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے۔ بندے اس بھول میں نہ رہیں کہ ہم تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور پھر بھی بارشیں تو ہو ہی رہی ہیں، تو فرمایا بارشیں اس لیے ہوتی ہیں
کہ دنیا میں صرف انسان ہی نہیں رہتے اس زمین پر، جانور بھی رہتے ہیں، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی ہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہی نہ. یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں نا، یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کے لیے اتار رہا ہے. ورنہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارشیں اللہ تعالیٰ نہیں اتارتا. اور یہ بارش جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکت ہے، رزق ہے. قرآن مجید کی کتنی ہی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو رزق کہا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً رِزْقًا لَكُمْ، کتنے ہی اس معنی کی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ آسمان سے ہم نے تمہارے لیے کیا اتارا ہے؟ رزق اتارا ہے. تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق جو ہے وہ بندے کا روک لیا جاتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جو معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی کا رونا ہم روتے ہیں، بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، ہاں جی، معیشت ہماری جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہے، قرضوں کے نیچے ہم دب چکے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا ہے. زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یہ مالی حالت جو ہے نا وہ ہماری بن چکی ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ روتا ہے. پیسہ ہونے کے باوجود بھی روتا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، امیر بھی روتا ہے. پوری نہیں پڑتی. پہلے ایک کماتا تھا، سارے گھر کے لوگ کھاتے تھے، اب سارے ہی کماتے ہیں لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا. ہر بندے سے آپ پوچھ لے وہ شکوہ کرتا ہوا ہی آپ کو نظر آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اس دنیا کے اندر جو ملتی ہے. زکوٰۃ نہ دینے کی یہ تو عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. ایک اور سزا جو دنیا کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من اعطاها مؤتجرا بها فلہ اجرها، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی دے دے گا نا اجر حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا جو زکوٰۃ دے گا. فرمایا ومن ابا، جو شخص زکوٰۃ سے دینے سے انکار کرے گا نا، فَإِنَّا نَأْخُذُهَا وَنَأْخُذُ شَطْرَ إِبِلِهِ، اور جو اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا نا، ہم جتنی زکوٰۃ بنتی ہوگی وہ بھی لیں گے اور سزا کے طور پر، جرمانے کے طور پر اس کا آدھے اس کے اونٹ جو ہے نا وہ بھی لے لیں گے. تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اپنے مال کو چھپاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جب عامل اس کے پاس آتا ہے حساب کرنے کے لیے کہ تم اپنے مال کا مجھے حساب دو، میں تمہیں زکوٰۃ بنا کر بتاؤں کہ اتنی بنتی ہے، وہ اپنے مال کو چھپاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، تو حکومت اس پر جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے کہ اس سے پھر زیادہ زکوٰۃ وصول کرے گی جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے اور اپنے مال کو چھپاتا ہے. تو دنیا کے اندر بھی عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، سزائیں، اور آخرت کے اندر بھی رسوائی اور ضلالت زکوٰۃ نہ دینے کا انجام ہے. اس کے باوجود ہمارے معاشرے کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دیتی. زکوٰۃ کیوں نہیں دیتی؟ بہانے بنائے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بنیادی جو مسائل ہیں نا ان سے آگہی نہیں ہے. بندوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن ان کو، اللہ کے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں، گھر میں بیوی کا 20 تولے زیور پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں. پلاٹ لے لے کے چھوڑے ہوئے ہیں، پلازوں کے اندر دکانیں لے لے کر کرائے پہ ڈالی ہوئی ہیں، کہاں کوئی کاروبار کے اندر کسی کے ساتھ شیئر ڈالا ہوا ہے، کبھی پیسے کہاں پر پھنسائے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں گزارا نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک کے برابر نقدی پیسے، روپے وہ موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اصل مال سے ہٹ کر. کیونکہ جو
انسان کی رہائش ہے نا، رہائش، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، سواری کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ جتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہوں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو چیز انسان کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا ایک بندے کی فیکٹری ہے، وہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے نا، اس کے اندر مشینیں ہیں، کروڑوں روپے کی چاہے مشینیں ہوں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ایک بندہ ٹیکسی چلاتا ہے، اس کی 50 لاکھ روپے کی کار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کو وہ کماتا ہے۔ ایک بندے کے پاس مشینری ہے، کمپیوٹر ہے بڑے مہنگے مہنگے، وہ کام کرتا ہے ان کے اوپر، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آمدنی کا ذریعہ ہے۔ تو ان سے ہٹ کر استعمال کی چیزیں، رہائش، سواری وغیرہ سے ہٹ کر جتنا بھی زائد مال انسان کے پاس پڑا ہوا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر سال کے بعد زکوٰۃ جو ہے نا وہ فرض ہوتی ہے۔ اب انسان کے حالات جیسے بھی ہوں، اس کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، بندہ کہتا ہے جی میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں اس لیے زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اب نقصان کا مطلب ذرا سمجھیں کہ زکوٰۃ نقصان کس کو کہتے ہیں لوگ۔ ایک سال بندے کو نفع ہوا 1 کروڑ روپے کا، اس نے حساب کتاب لگایا نا سارا، ڈائریوں سے نکال کر، کھاتوں سے، تو ایک سال اس کو نفع ہوا تھا 1 کروڑ روپے، اگلے سال اس کو نفع ہوا 90 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے اس کو کیا ہوگا، نفع کم ہوا، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نقصان ہو گیا، اس سال کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا ہے، حالانکہ نفع ہوا ہے لیکن پچھلے سال سے کم ہوا ہے، تو اس کو بھی لوگ نقصان جو ہے نا وہ گردانتے ہیں، تو اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دینی، میرا تو نقصان ہو گیا۔ پھر حالات بڑے خراب ہیں جی، گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونا گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو نکالتا نہیں ہے کہ وہ زیور ہے وہ جی خراب ہو جائے گا، وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ اور لوگوں کے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ جو عورتیں زیور پہنتی ہیں نا ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے، جو خواتین زیور پہنتی ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بچیاں تھیں، ایک بچی کے ہاتھ میں کنگن تھے سونے کے، تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس کی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آگ کے انگارے ہیں جو تو نے اپنی بچی کے ہاتھ میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتی۔ تو یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ وہ زیور جو پہنتی ہے عورت زیب و زینت کے لیے، اگر وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے سونے کا اور چاندی کا 52.5 تولے سے زیادہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح مال تجارت جو ہوتا ہے، ایک بندے کی کریانے کی دکان ہے، جوتوں کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، جو بھی انسان کاروبار کرتا ہے، تو جو مال تجارت ہوتا ہے نا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک بندے کی دکان کے اوپر 50 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، کریانے کی دکان ہے، 50 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، لیکن سیل ذرا تھوڑی کم ہو گئی ہے، مطلب نفع تھوڑا سا کم آنا شروع ہو گیا ہے، تو بندہ کہتا ہے جی حالات ہی بڑے خراب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ مال کتنا ہے؟ 50 لاکھ کا دکان میں مال پڑا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال جو انسان کے پاس تجارت کے لیے موجود ہوتا ہے۔ کریانے کی دکان ہے تو آٹے کے توڑے، چاولوں کی بوریاں، جو کچھ سامان اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ سارا مال تجارت ہے، وہ اس کا حساب کرے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے وہ اس کا سارا مال، تو اس پر بھی اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ حالات اس کے جتنے مرضی تنگ ہو بیچ کے دے، زکوٰۃ تو دینی ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے نا تو وہ مال بیچ کر دے زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ اس نے بھی دینی ہے۔ ایک بندے کے پاس اتنا مال ہے، کپڑے کی دکان ہے، بھری بھی کپڑے کی دکان، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک مہینے اس کی بکری نہیں ہوئی، سیل نہیں ہوئی زیادہ، تو اس کے پاس پیسے نہیں ہے، جتنی سیل ہوئی تھی سارے گھر میں خرچ ہو گئے، بل دے دیے، بچوں کی فیسیں دے دی، گھر میں راشن ڈال دیا، پیسے سارے ختم ہو گئے۔
اب اس کے پاس پیسے بظاہر کوئی بھی نہیں ہے، ہاتھ اس کا کیا ہے؟ تنگ ہے، تو کہتا میں کیوں زکات دوں، میرا تو ہاتھ بڑا تنگ ہے. تو وہ جو دکان بھری ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ جو دکان بھری ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ تمہاری ہے نا، تم اس کے مالک ہو تو تم پر زکات فرض ہے. تو وہ جو جتنی بھی اس طرح کی یہ جو مال تجارت ہوتا ہے، انسان سال کے بعد جب بھی زکات نکالے گا، جیسے ہم رمضان میں نکالتے ہیں، تو رمضان میں ہم اپنی دکان کے سارے مال کا حساب لگائیں گے اور جو اس کی موجودہ قیمت ہے اس کی جو ہے نا وہ زکات دیں گے. پھر زکات کے جو چور ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، پلاٹ لے لے کر رکھے ہوئے ہیں. کس لیے؟ سیل کی غرض سے. لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، یہ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، فلانی سوسائٹی واپڈا ٹاؤن، فلانا ٹاؤن، ایک پلاٹ اس میں لے لیا، ایک پلاٹ اس میں رکھ لیا. اپنا سارا بزنس الگ ہے، لیکن جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ سیو کرنے کے لیے لوگ، یا اس کے اندر اضافے کے لیے، کیونکہ یہ زمین جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے نا، تو لوگ اپنے فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پلاٹ خرید لیا، دکان خرید لی، مکان خرید لیا اور اس کو رکھ چھوڑا. اس کا مقصد رہائش نہیں ہے، تو ان پر بھی زکات فرض ہے. یہ جو پلاٹ اس کو انویسٹمنٹ بولتے ہیں نا، انویسٹمنٹ کی غرض سے جو بندہ پلاٹ لیتا ہے، مکان لیتا ہے، اس کے اوپر بھی زکات فرض ہے. اگر اس کو ہم زکات سے مستثنا قرار دے دیں تو پھر تو ساری دنیا زکات سے بچ جائے، ساری دنیا پلاٹ لے لے کے رکھی جائے کہ میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، حالات بڑے خراب ہیں. 5 اس کے پلاٹ ہیں، ایک فلانی سوسائٹی میں، ایک فلانی سوسائٹی میں، ایک فلانی سوسائٹی میں، کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، بچوں کی فیسیں نہیں پوری ہوتی، بل بڑے آ گئے، پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا. تو اللہ کے بندے وہ جو پلاٹ لیے رکھے ہوئے ہیں وہ بیچو نا. وہ جو زیور گھر میں رکھا ہوا ہے، بینک بیلنس ہے، وہ بھی نہیں چھوڑتے اور زکات نہیں دیتے. تو یہ غلط فہمیاں جو ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں زکات دیتے ہی نہیں ہیں. کروڑ پتی موجود ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، اور کہتے ہیں حالات. ایک ہی جملہ بس بولا ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، آپ کو پتا ہے مہنگائی کتنی ہے، گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. مال اتنا ہے، مال اتنا موجود ہے، پیسوں کی شکل میں نہیں ہے، پیسوں کی شکل میں یقیناً نہیں ہے، سیف کیا ہوا ہے. خود سونا لے کے رکھا ہوا ہے، پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، سیف کیا ہوا ہے خود پیسہ، اور کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں. تو اللہ کے بندو، اس کی زکات سے تم بری نہیں ہو گئے، تم پر زکات فرض ہے اس کی. جو بھی ضرورت سے زیادہ، وہ چاہے پلاٹ کی شکل میں ہے، مکان کی شکل میں ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہے. ہاں، ایسا مکان جو بندے نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو وہ چونکہ اس کی آمدنی کا ذریعہ بن گیا نا، اس سے اس کو کیا آ رہی ہے؟ آمدنی آ رہی ہے. ایک بندے کے پاس پیسہ تھا، وہ کہتا ہے میں کام تو مجھ سے کوئی ہوتا نہیں ہے، پیسہ میرے پاس ہے، وہ ایک مکان لے کے نا کرائے پہ چڑھا دیتا ہے اور ہر مہینے اس کو کرایہ آتا رہتا ہے، وہ کرایہ کھا رہا ہے آرام سے. تو اگر اس کا وہ جو کرایہ ہے وہ خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں اور سال کے بعد 52.5 تولے چاندی کے برابر وہ مالیت بن جاتی ہے، تو پھر کرائے کے اوپر زکات ہوگی، اصل مکان کی قیمت پر زکات نہیں ہوگی. پھر ہمارے بہت سارے لوگ نا جی زکات اس لیے بھی نہیں دیتے، ایک بہانہ یہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دیتے تو رہتے ہیں، ہم سارا سال ہی دیتے رہتے ہیں قاری صاحب، سارا سال ہی، کوئی فقیر ہمارے دکان سے خالی نہیں کبھی گیا، الحمدللہ ہم تو دیتے ہی رہتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ 5 روپے کا سکہ، وہ سکے رکھے ہوتے ہیں دکانداروں نے، جو فقیر آیا اس کو 5 روپے دے دیے. مسجد کے گلے میں نماز پڑھنے آئے، جمعہ پڑھنے آئے تو 5 روپے کا سکہ 10 روپے ڈال دیے مسجد کے گلے میں. الحمدللہ ہم تو بڑا خرچ کرتے ہیں، سارا سال ہی خرچ کرتے ہیں قاری صاحب، زکات کی آپ کیا بات کرتے ہیں، ہم تو سارا سال ہی خرچ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ سارا سال تھوڑا 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 خرچ کرنا، اس سے انسان زکات سے بری نہیں ہو جاتا. زکات فرض ہے، سال کے بعد فرض ہے، اور حساب کر کے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے سانو کوئی حساب کر کے دیتا ہے کہ اسی اللہ نو حساب کر کے اللہ دی راہ چ خرچ کریے، اسی بغیر سانو حساب کرن دی لوڑ ہی نہیں. بالکل غلط رویہ.
حساب کریں، اس کے بعد جتنا چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. نفلی صدقہ خیرات، یہ جو حدیث آپ سنتے ہیں رمضان میں، بار بار آپ کو علماء سناتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے اندر تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے. جو تیز آندھی کی طرح خرچ کرتے تھے یہ زکوٰۃ تھی؟ نہیں، نفلی صدقہ خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے، لیکن حساب پہلے کر کے پہلے زکوٰۃ ضرور دینی ہے جتنی بنتی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے حساب کرنے کی، اللہ نے ہمیں بغیر حساب کے دیا تو ہم بھی بغیر حساب کے، نہ حساب کرنا ہے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی دینی ہے، اس کے بعد آپ جتنا مرضی خرچ کریں، سارا ہی خرچ کر دیں، لیکن حساب لازمی کرنا ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں اسی ٹیکس نہیں دیندے، حکم جڑی چیز لئیے وہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم بل کے ساتھ ٹیکس آ رہا ہے، ہم ایک بسکٹ 10 روپے کا کھاتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ ٹیکس جو اب زکوٰۃ کہاں رہ گئی؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹیکس زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں. مثلا زکوٰۃ جو ہے نا اس کا ایک نصاب ہے کہ جس کے پاس نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. زکوٰۃ کی ایک شرح ہے، کتنی ہے؟ 2.5%. زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ جن پر زکوٰۃ خرچ کرنی ہے، لیکن ٹیکس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ٹیکس جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹیکس جو ہے وہ حکومت ہماری ضرورتوں کے لیے ہمیں جو اس نے سہولتیں دے رکھی ہیں نا ان کے لیے وہ ہم سے وہ سڑکیں بناتی ہے، فلاں بڑا کچھ کرتی ہے ہمارے لیے، تو اس نے یہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم سے وہ ٹیکس لیتی ہے، انکم ٹیکس ہو، ہاں جی، پراپرٹی ٹیکس ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی. اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹیکس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ٹیکس زکوٰۃ کا متبادل، زکوٰۃ کا الٹرنیٹ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں ٹیکس دیتا ہوں تو مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندے کی غلط فہمی ہے. اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں، جو زکوٰۃ کے چوروں کی ہم بات کر رہے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، چوری کا ایک اور طریق انداز بھی ہے. یہ سکھایا اہل فقہ نے لوگوں کو. ہمارے ہاں چونکہ حنفیوں کی تعداد زیادہ ہے، فقہ حنفی کے اندر نا ایک بڑی بڑی جو معروف ان کی کتابیں ہیں فقہ حنفی کی، اس کے اندر نا ہیلے سکھائے گئے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. ایک ہیلا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرے، زکوٰۃ بندے پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب بندے کے پاس مال 1 سال رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کرو کہ تم نا سال ہونے سے پہلے اپنا سارا مال نا اپنی بیوی کو تحفہ دے دو، ہدیہ کر دو، اس کو کہو کہ یہ میں نے سارا مال تجھے دے دیا. اس کے پاس کچھ مہینے رہے اور اس کو پھر کہو کہ تم مجھے ہدیہ کر دو، وہ سارا پھر اس کو ہدیہ کر دے. اب نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی نہ اس پر فرض ہوگی، کیونکہ اس کا بھی 1 سال نہیں ہوا، اس کا بھی 1 سال نہیں ہوا، نہ اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہ اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت. یہ بھی ایک زکوٰۃ کی چوری کا ایک انداز ہے، اور اللہ معاف فرمائے کہ یہ اس کو دین بنا کر جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو بہرحال زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا بہانہ کوئی بھی ہو، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے نفس کو تو ابھی مطمئن کر لوں گا، جو مجھ سے زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی میں مطمئن کر لوں گا، لیکن میں یہ سوچوں کہ جب قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، تو کیا اللہ کو میں یہ بہانے سنا سکوں گا اور اللہ تعالیٰ میرا یہ بہانہ قبول کر لے گا کہ میں تو ٹیکس دیتا تھا، میں تو فقیروں کی بڑی مدد کرتا تھا، ہاں جی میرے تو حالات بڑے خراب تھے. یہ سارے بہانے جو اب ہم نے سوچ رکھے ہیں، یہ بہانے اب تو چل جائیں گے، میں اپنے آپ کو بھی مطمئن کر لوں گا، لوگوں کو بھی کر لوں گا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ بہانے جو ہے نا وہ نہیں سننے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان کو علماء سے بیٹھ کر سیکھیں. اہل علم نے ہمارے لیے کتابیں لکھی ہیں. ہم آپ کی اس مسجد کے خطیب فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ کی مسائل زکوٰۃ و عشر کے اوپر کتاب ہے، رکھیں. علماء کن کے لیے لکھتے ہیں یہ کتابیں؟ علماء کے لیے لکھتے ہیں. علماء کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو کتاب و سنت پڑھتے ہیں، براہ راست قرآن حدیث پڑھتے ہیں. علماء یہ جو کتابیں لکھتے ہیں ہماری عوام کے لیے لکھتے ہیں. تو کتابیں رکھا کریں، گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیں اور یہ مسائل کو سیکھا کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہو، فرض ہوتی ہو اور میں زکوٰۃ ہی نہ دوں.
اگر کبھی آپ کو ڈاؤٹ لگے کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، فوراً کسی عالم کے پاس جائیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ کیا میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ یاد رکھیں کہ انسان کا مال اس وقت تک پاک نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جب بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، یہ میل ہے جو بندہ نکال دیتا ہے اپنے مال میں سے اور باقی مال کو کیا کر لیتا ہے؟ پاک کر لیتا ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو ہمارا مال سارا ہی ہمارے لیے حلال نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علمی مجالس میں علماء سے استفادہ کرنے کی، ان سے سوال کرنے کی، دین کو سیکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر ہمیں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد